اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں WTV، میرا نام محمد وارث ہے۔ اپنی ایک ہی ٹک ٹاک ویڈیو سے پوری دنیا میں مشہور ہو جانے والی فیروزہ عزیز کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کیوں بند کر دیا گیا، اور انہوں نے ایسا ویڈیو میں کیا دکھایا تھا کہ اس کے بعد پھر ٹک ٹاک والوں نے ان کی ویڈیو کو بھی بلاک کر دیا۔ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین محترم، فیروزہ عزیز کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ ابھی بھی اس وقت بھی امریکہ میں مقیم ہے، لیکن اگر ان کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ بلونگ کرتی ہیں افغانستان سے۔ یہ ٹک ٹاک پر میک اپ کے ٹیوٹوریلز دیا کرتی تھیں اور ان کی ویڈیوز کافی زیادہ مشہور بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن ایک ویڈیو جو کافی زیادہ ان کی وائرل ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا تھا، وہ ویڈیو تھی جس میں وہ دکھا رہی تھی میک اپ کرنا چائنیز کا، اور اصل میں وہ کیسے چائنیز میک اپ کرتے یہ نہیں دکھا رہی تھی، وہ دکھا رہی تھی کہ چائنا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے اور ان پر کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ انہوں نے ایک ہی ویڈیو میں بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کے بعد ٹک ٹاک والوں نے ان کی ویڈیو کو بلاک کر دیا، اور نہ صرف ان کی ویڈیو کو بلاک کر دیا بلکہ ان کا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد جب یہ معاملہ پوری دنیا میں اٹھ گیا اور کافی زیادہ فیمس بھی ہو گیا، اس کو کافی شہرت بھی ملی، تو ٹک ٹاک والوں نے فیروزہ عزیز سے معافی مانگی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ نے اسامہ بن لادن کی تصویر اپنی ویڈیو میں یوز کی تھی، تو اس وجہ سے ہم آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے۔ فیروزہ عزیز نے بھی یہی کہا کہ آپ نے اس ویڈیو کی وجہ سے جس میں نے اسامہ بن لادن کی تصویر لگائی ہے، آپ نے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند نہیں کیا، بلکہ جو میں نے چائنا میں مسلمانوں کا قتل عام دکھایا ہے اس کی وجہ سے آپ نے میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کیا۔ اور ناظرین محترم، یہ بات بھی کافی صاف اور شفاف ہے کہ ٹک ٹاک کو بنانے والے اور اس کو چلانے والے چائنیز ہیں، اور اگر کوئی بھی آپ چائنا کے خلاف تھوڑا بہت بھی مواد، جو ایسا مواد ہوتا ہے جو کہ چائنا نہیں چاہتا کہ اپلوڈ ہو اور دنیا کو اس کو دیکھے، تو ایسے ہی کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک پہ، وہ ان کے اکاؤنٹس، ان لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ چائنا کے خلاف بنی ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ بات تو پوری دنیا میں پتہ چل چکی ہے کہ ٹک ٹاک چائنا والوں کی ایجاد ہے اور یہ چائنا کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا ٹک ٹاک کے ذریعے دنیا میں اپنا پیغام پھیلا رہا ہے، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ ٹک ٹاک سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ میں بھی ٹک ٹاک کے حوالے سے اپنی چینل پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں نے بتایا بھی ہے کہ چائنا والے کس طرح ٹک ٹاک کا یوز کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اب ہوا کچھ یوں ہے کہ چائنا کے خلاف جب یہ سارا کچھ محاذ کھڑا ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ بھی اس لڑائی میں آ چکا ہے، اور امریکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شہری ہے فیروزہ عزیز، اس کے ساتھ چائنا والوں نے بہت غلط کیا ہے کیونکہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ آپ نے بند کر دیا اور اس کی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ چائنا میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد بھارت بھی اس میدان میں آ گیا، اور بھارت نے بھی اس لڑکی کو کافی زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں پر کافی زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم سب کو مل کر چائنا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تو میری اپنی حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ جس طرح آپ چائنا کو کشمیر کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں کہ وہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور اقوام متحدہ میں چائنا آپ کو کشمیر کے مسئلے پر سپورٹ بھی کرتا ہے، تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی بات کریں، اور تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی جو چائنا میں ہو رہی ہیں اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے، لیکن مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اگر ان کو وہاں پر قتل عام کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب چائنا والے ہمارے دوست نہیں ہیں، اور اس طرح اس اندھی دوستی کو بھی تھوڑا سا دیکھ کر چلانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسرائیل، امریکہ اور بھارت کی، جو کہ اس لڑکی کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، تو ان کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا جاتا ہوں کہ جب یہ لڑکی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ویڈیوز بناتی تھی تو تب ان سب کو بہت بری لگتی تھی اور یہ بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے خلاف تنقید کرتے۔ تو یہ بات بھی صاف اور شفاف ہے کہ امریکہ، اسرائیل
اور بھارت کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے صرف اور صرف چائنا کی مخالفت کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور ان کو ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ چائنا کو پوری دنیا میں بدنام کر سکیں, تو اس لیے انہوں نے بولا. ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ چائنا میں جو قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا, اس پر پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے اور دوسرے مسلم ممالک سے بھی بات کرنی چاہیے اس سارے معاملے کی روک تھام کے لیے, یا پھر چائنا کی دوستی کے لیے یہ سارا کچھ نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گردونوں کا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا. اللہ حافظ و ناصر.